بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جس قوم کو یہ کہا کہ تم پر جو ہے وہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، تم پر ذلت اور مسکنت، مسکینی تم پر مسلط کر دی گئی ہے، وہ قوم یہود ہے۔ دنیا کی سب سے کم ترین اور ذلیل ترین، سب سے تعداد میں کم جو اس وقت قوم ہے، ملت ہے، وہ ملت یہود ہے۔ اور افسوس ہے 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں، ان کے حکمرانوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی افواج پہ، کہ جو دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہے، تعداد میں دنیا کی سب سے چھوٹی قوم ہے، مقام و مرتبے میں سب سے ذلیل، اللہ کی غضب یافتہ قوم ہے، اس قوم سے مرعوب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی سے مرعوب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی اس وقت جو سب سے بڑی ان کی یلغار طوفان الاقصی جو ہے، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل جو چیز لڑتی ہے وہ مسلمان کی ایمان کی قوت ہوتی ہے، غیرت ایمانی ہوتی ہے جو لڑتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ کس لیے لڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرا یہ دل چاہتا ہے، میرے یہ دل کی آواز ہے کہ میں ان ماؤں کے قدموں کا دھوبن جو ہے اسے دھو کر پیوں، میں اسے اپنے لیے حرز جان سمجھتا ہوں کہ جن ماؤں نے ایسے سپوت جنے ہیں کہ جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کوئی سیاسی جنگ نہیں لڑ رہے، کسی خطے کی، کسی زمین کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ روئے زمین پر شرق و غرب سے کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے ایمان کی جنگ ہے، وہ ہر مسلمان کے ایمان کی جنگ ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان کے لیے تو ایک چھوٹی سی محلے کی مسجد کی حرمت اور ناموس کا مسئلہ ہو تو مسلمان تو اس کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، کہ جس میں کوئی ایک مفتی صاحب، کوئی ایک خطیب صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جس میں کوئی ایک امیر صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پوری قوم سجدے میں جھک جاتی ہے۔ ارے مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے، یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے، یہ ایسی مقدس سرزمین ہے جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، امام الانبیاء بنے، اور پیچھے مقتدی کوئی عام لوگ نہیں تھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو ہے وہ مقتدی بن کے موجود تھے، اور انہوں نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز اللہ اکبر پر اپنے سر سجدے میں ڈال کے اس مقام کو اتنا معتبر، اتنا مقدس اور اتنا محترم کر دیا کہ ہماری ایک جان کیا، ہماری کروڑوں جانیں اس پر قربان ہو سکتی ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے وہ نہتے مسلمان فلسطینی بھائی، وہ کہیں باہر سے نہیں آئے، وہ صدیوں سے یہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ یہودی بے غیرت جو ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربدر کر دیا۔ یہ امریکہ اور یورپی یونین کی طاقت پہ وہاں پہ آ کے بیٹھ کے ان کے گھروں میں گھسے، ان کے املاک پہ قبضہ کیا، ان کی زمینوں پہ، ان کی کھیتیوں، ان کے کھلیانوں پہ قبضہ کیا، ان کے در و دیوار پر قبضہ کیا۔ وہ مقدس سرزمین جو بیت المقدس ہمارے لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کے بعد سب سے معتبر اور مقدس ترین مقام ہے، اس مقام پر قبضہ کر چکے ہیں، اور ہم ہیں کہ بے غیرتی کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں غیرت کی کوئی انگڑائی نہیں آتی۔ حالانکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ہمیں صدیوں پہلے بتا دی کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم واحد کی مثل ہے، ایک دیوار کی مثل ہے، اس کی اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس کا پورا ایک جسم ہے، جسم کی کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ادھر بے چینی کا یہ عالم ہے کہ ہم تو ورلڈ کپ کے گلچھرے اڑا رہے ہیں، ادھر تو بے چینی کا یہ عالم ہے کہ ہم بڑی سکرینوں پہ کل پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی
ہماری کہ کیا مسلمانوں کا، فلسطین کے مسلمانوں کا، فلسطین کے ان نہتے بچوں، عورتوں اور ہماری بہنوں بیٹیوں کا خون کیا وہ کوئی لہو رنگ جو ہے وہ کسی اور رنگ کا ہے؟ کیا وہ اتنا ارزاں اور سستا ہو گیا ہے؟ کیا وہ پانی سے بھی جو ہے وہ سستا ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں وہ بہتا ہوا خون نظر نہیں آ رہا اور ہماری غیرت نہیں جاگ رہی؟ وہ اقوام عالم کی ایک راحیل شریف صاحب کی قیادت میں بننے والی فوج وہ کہاں مر گئی ہے؟ پاکستان کی لاکھوں کروڑوں کی فوج کہاں مر گئی ہے؟ پورے مسلم امت مسلمہ کی فوج کہاں مر گئی ہے کہ وہ ایک ہمارا مقدس مقام جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو صف اول میں پوری غیرت ایمانی سے لے کر نکل نہیں رہے؟ سوائے جذباتی نعر اور تقریروں کے اور کوئی کرنے کا ان لوگوں کے بس کام نہیں ہے۔ ہم آج بھرپور جو ہے یہ ایک مٹھی بھر مسلمان یہاں اکٹھے ہو کے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر بارڈر کھولو اور ہمیں اجازت دو، ہم اپنے سینے پیش کریں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ناموس پر، مسجد اقصی کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ الجہاد 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 لبیک 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 فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میں یہاں اس دھرتی کو، اس سورج کو، اس آسمان کو، اس زمین کو، در و دیوار کو، آپ سب کو اللہ کی عزت و حرمت اور غیرت کو یہ گواہ بنا کے، اس کے معصوم ملائکہ یہاں موجود ہیں، ان سب کو گواہ بنا کے یہ بات پورے سینے کے زور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے رب العزت، ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ آج اگر یہ اعلان ہوتا ہے کہ امت مسلمہ سے، ملک پاکستان میں سے جو جہاد فلسطین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے آئے، ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ ہمارا بچہ بچہ قربان ہے، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے املاک، ہمارا ایک ایک پائی پیسہ، ہماری جان سب حاضر ہے۔ ہم حرمت مسجد اقصی پر اپنا تن من دھن سب کچھ پیش کرنے کے لیے عملی طور پہ حاضر ہیں۔ لبیک القدس، لبیک القدس، لبیک القدس، لبیک القدس، لبیک القدس۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اسلام، زندہ باد، 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 اسلام۔ زندہ باد۔ لبیک لبیک الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ اور بس بے شمار، یہودیوں پہ لعنت، بے شمار، یہودیوں پہ لعنت، بے شمار۔ فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، یہودیت مردہ باد، یہودیت مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، یہودیوں پہ لعنت۔ بے شمار۔ اور یہ بات آپ کو پیش نظر رہنی چاہیے، آخری بات کر رہا ہوں، قرآن و سنت کو آپ پڑھیے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، نبیوں کی لعنت ہے۔ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، اللہ کی نعمتوں کو ٹکرایا۔ یہ اللہ کی ٹکرائی ہوئی قوم ہے، لیکن ہم نے ان کو اپنے سروں پر بٹھا لیا ہے۔ آج تہذیب جو ہے وہ دیکھنی ہو، امن کا درس دینا ہو، کہہ لیجئے کہ کوئی اپنے آپ کو مغربیت کی مطلب اس میں کہہ لیجئے کہ ان کی جا کے ان سے متاثر ہونا چاہے تو سارے لوٹ کے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہیں، ہمیں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کی طرف دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ویسٹرنائز نہیں کرنا، بلکہ اپنے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت کے تصدق میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا رنگ چڑھانا ہے، مغربیت سے بچنا ہے، مغربی فیشن سے بچنا ہے، یہودی فکر اور تعلیمات سے بچنا ہے، اسلام دشمن قوتوں کی فکر اور تعلیمات سے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، ان کو عشق رسالت سے شرشار کرنا ہے اور ان کو یہ درس دینا ہے کہ بیت المقدس، مسجد اقصی شریف، فلسطین کا چپا چپا، ملک شام کے مقدس سرزمین کا چپا چپا مسلمانوں کا ہے۔ آج نہیں تو ہم ایک روز ضرور حاصل کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔